کہ میں بہت بڑا سپورٹر صاحب ہوں. آپ کی بات جاری رہے گی. سردار غوث بھائی باروں سے سب لائن جی پر. پلیز انہیں میرا سلام بھی کہیے گا. سردار صاحب السلام علیکم. السلام. آپ کیسے ہیں سر آپ کے دوست بیٹھے ہیں رو منظر یاد صاحب اور ایئر مارشل نمبر محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں کو بہت زیادہ سلام کیجیے گا میرا جی. خوش. وعلیکم السلام. سردار صاحب بات ہم یہ کر رہے ہیں سیاسی نظام کی کہ کئی قسم کے ہم تجربے کر چکے ہیں. آپ بھی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اب اس طرح کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بھی نظام چل رہا ہے کہ نہ سمجھ لگتا ہے کہ یہ بلدیاتی نظام جب سیاستدان آتے ہیں تو انہوں نے تو خیر کراچی میں لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے ہی چلایا. کمپنیاں بنا کے چلاتے ہیں, پبلک لمیٹڈ فرمیں بنا کے, ویسٹ مینجمنٹ, پارکنگ اور اس طرح کی اور چیزیں, کئی ادارے بھی گھسے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں بتائیے کہ عوام کے بھلے کی بات کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا نظام ہونا چاہیے. بلدیاتی نظام تو سیاستدان چلنے نہیں دیتے. ایم پی کا بھی وہ مینڈیٹ ہے کہ میں نالی بنواؤں گا, ایم این اے کا بھی وہی ہے. دیکھیے ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے اقبال صاحب کہ ہم یہاں پہ پاورز کے لیے گیم کھیلتے ہیں ہمیشہ, اور پولیٹیکل گیم تو ظاہر ہے سیدھی کسی عوام کے لیے نہیں ہے, وہ اپنی ذات کے لیے ہے. اگر ہوگا تو یہ چاہیے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمارے بلدیاتی نظام جو ہے اس قسم کا ہوتا جو ٹھیک طریقے سے چلتا. جو مجھے یاد آ رہا ہے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا, ایوب خان کا جو بیسک ڈیموکریسی کا سلسلہ تھا جی, اس میں جو سلسلے چلے وہ تھا کہ لوگوں کو عوام کو ہم نے کراس روٹ پہ ان کی جو نا مسائل حل کرنے, ان کے کام کرنے. لیکن بس کسی اس ملک کی جناب میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت بھی وہ کسی پالیٹکس کے کسی بھی سسٹم کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے وہ بیسک ڈیموکریسی جو تھی وہ انہوں نے کام کیا جی. میں آپ کو بتاؤں کہ جی اگر عوام ہمارا وہ ہوتا, مد نظر ہوتا, تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے منشور کو اتنا پاورفل کرتے کہ کوئی بھی پاورفل انسٹیٹیوشن ان کے اس کے وقت نہیں آتا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے جی. آپ دیکھیے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی میں آپ سے کروں, ایک گنی پگ ہے وہ چوہا ہوتا ہے جی جس کے برف تجربات کرتے ہیں, تو اس سے پھر دوائیاں اور کچھ بہت سارے علاج نکلتے ہیں. تحقیق پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہے احسان ہے اس کو جانور کا. بدقسمتی ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک پولیٹیکل گنی پگ بنا دیا ہے, جس کے بعد جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے جی. جب مشرف صاحب دیکھ لیجیے, تنویر صاحب سے جمل صاحب, انہوں نے کہا کہ سسٹم بہت اچھا ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن آپ وہ کر کے دیکھ لیں. سب سے بڑا ظلم وہی ہوا کہ آپ یقین کیجیے جو منسٹرز تھے اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز بنتے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ناظم بننا ہے, اور ناظم بن کے لوگوں نے جو اندھی مچائی ہے اکراس بورڈ اکراس قومی سے سارے پاکستان میں, انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. جو پیسہ تھا ان کے کھانے کے لیے تھا اور سب کچھ کرنے کا تھا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے جی. جنرل صاحب کے زمانے میں کراچی کی آپ بات کریں, میں سب کراچی میں ہوں, جہاں حالات اتنے گندے ہیں کہ مت پوچھیے جی. ہم اپنی سیاست کا جو نا گن جو ہے ایک دوسرے پہ پھینکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جہاں میں پڑھا بھی ہوں کراچی ہوتے بھی دیکھا, سب انہی کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھے دیکھے اپنا منشور ایسے بنائے کہ وہ کہے کہ جناب جہاں پہ لوگوں کو خدمت کے لیے, اس وقت خدمت کوئی نہیں کرے گا. اقبال صاحب میں آپ کو بتا نہیں سردار صاحب آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خواہش رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہو جائے ہونا چاہیے. مسئلہ تو یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو پاکستان میں نافذ ہے, جس کے تحت پارٹی سربراہ بادشاہ کا روپ دھار چکا ہے, اور اس پر ہی کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں, اور مبینہ طور پر وہ نظر بھی آتے ہیں اور ڈسکوالیفائی بھی ہوتا ہے, کنوکٹڈ بھی ہوتا ہے. تو اس کے فالوور جو ہیں اس کی بات کے علاوہ ادھر ادھر بات بھی کریں تو ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. اس نظام کے ہوتے ہوئے کون سی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اختیارات کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے اقبال صاحب میں نے یہی تو کہ پاکستان میں اگر کوئی قانون ہوتا تو اس قانون کے اندر جو پارٹیاں کام کرتی ہیں اس میں منشور اس قسم کا بناتی ہیں اور خدمت کرتی. ضروری کہ سینیٹر بن کے, ایم این اے بن کے, ایم پی بن کے, کونسلر بن کے بھی, لیکن آپ کیا یقین کیجیے کونسلر کی بھی سائیکی وہی ہے جو ایم این اے کی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے. باقی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اداروں کے ساتھ لوگ مذاق نہیں کرتے, اداروں کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے, کیا کہتے ہیں لٹل نہیں کرتے. یہاں پہ سامنے آپ سمجھ لیجیے مذاق کی باتیں گالیاں دیتے ہیں جی. اور آپ کا سسٹم اتنا ختم ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کرپشن کوئی نہیں کہتا کہ میں کرپٹ ہوں. بچوں کو ان کو دیکھ کے ان کی زندگی سے کیا اندازہ ہو جاتا ہے کس قسم کے نہیں. پھر سردار صاحب آپ نے نظام تو سارے دیکھے ہیں, کئی دفعہ آپ کیئر ٹیکر بھی رہے ہیں.
وجہ ان حالات میں اب کراچی میں جو آپ اس وقت ہیں موجود، اور کراچی آپ نے دیکھا کہ 80 کا کراچی، 75 کا کراچی، اس سے پہلے کا کراچی، اور وہ آپ مکہ مدینہ بلکہ دیکھ لیں، دوسری دنیا کے شہر دیکھ لیں، چوہن لے یہاں حیرت زدہ رہ گیا. وہ باتیں پرانی ہیں، سب کو پتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس جنجل سے نکلا کیسے جائے. اس پہ دیکھیے کہ بجائے اس کی جہاں وہاں کی مارنے کے، یہ کیونکہ جو سیاستدان ہے، وہ سیاستدانوں کا غم بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کو حکومت کرنے نہیں دیا جاتا، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے. جب آپ ٹھیک طریقے سے بیٹھ کے کام کریں. سردار صاحب ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا اپنے مہمانوں سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. آپ نے سردار صاحب کی باتیں روزہ سنی ہیں، پھر اتارتے ہیں. وہ یہی ظاہر خواہشیں ہیں. سر تمام ہم لوگ جو ہیں ہمیں مسائل کا پتہ ہے. کوئی ایسا آدمی، بلکہ آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں، آپ کسی بندے سے بات کر لیں، اپنے کیمرہ مین سے بات کر لیں، ریڈیو والے سے بات کر لیں، مسئلے سب کو پتہ ہیں. حل کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جیسے ابھی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے تھرو بات ہو رہی تھی، یا اور ملک ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو انتہائی بے رحمانہ ایک نظام کام کر رہا ہے، اور وہ نظام کھال ادھیڑتا ہے اس آدمی کی جو 19-20 ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کے اندر کرپشن کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک آدمی سائیکل پہ آیا ہے، 2 سال کے بعد لینڈ کروزر پہ چلا گیا ہے، 10 سال کے بعد اس نے ہوائی جہاز خرید لیا ہے، اور وہ جب اس کے خلاف کیس ہوتا ہے تو بہترین وکیل کرتا ہے. وہ عدالتوں میں وکلاء کے سامنے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں پکا یہ وہ مانے یا نہ مانے، جی لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اسے پکڑ کو نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. کیوں؟ کیونکہ سسٹم اس کو ریلیف دے رہا ہے. جو بات باروزئی صاحب نے کی یا ایئر مارشل صاحب نے کی اور آپ فرما رہے ہیں، ہم بنیادی طور پہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر گنجائش نہیں ہے ڈیلیوری کرنے کی. اب پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ ہے تقریباً 12 سال، تو اب کہتے ہیں اگر پورا ملا کے دیکھیں 30-35 سال کی حکومت بنتی ہے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں 30-35 سال کے اندر پانی کے نکاس کا نظام نہیں بنا سکے. ٹوکیو نے پورے 6 سال کے اندر دنیا کا بہترین انڈر گراؤنڈ نظام بنا لیا تھا. ول نہیں ہے ایک بات. نمبر 2، میں بڑی بدقسمتی کی باتیں ہیں، باروزئی صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں، بلکہ ان کے والد صاحب بھی سی ایم تھے. سر جب چیف منسٹر صاحب کو یہ حکم دیا جائے کہ تم نے فلاں شوگر مل کو اوور جتنا مرضی لون مانگے دے دینا ہے اور پوچھنا نہیں ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے حکومتی بینک کے پیسے دیتا رہے، اور اس کے بعد اسے ہم کیونکہ بریک کی طرف جانے تو اسٹیشن آنا رہ جائے، مگر مارشل صاحب کے لوں گا کیونکہ پوائنٹ ہے. یہ تو ہو گیا وہ لوگ جو پاور میں ہیں، ان کے پاس بہت وسائل ہیں، نکالے کیسے ہیں؟ اچھا ان کو پکڑنا پاکستانی اس موجودہ سسٹم کے تحت کامیاب آدمی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم ان لوگوں کی طرف تھوڑا سا خیال کریں کہ کیا یہ سسٹم میجسٹریسی نظام کے خاتمے کے بعد، جب مجسٹریٹ کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ بتی ہے، نہ ہوٹر ہے، نہ پولیس ہے، نہ تیل ہے، نہ کچھ ہے، یہ عوام کے ساتھ کب تک دھوکہ چلے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مہنگائی کو ختم کرو. جو حکومت آتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم وہ آنسریبل کیسے ہے. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے، یہ جڑ ہے میجسٹریسی نظام، اور یہ سیپریشن آف جوڈیشری اور یہ جو چیز ہے یہ فراڈ ہے ٹوٹل. جب یہ کیا گیا ہے، مجھے بتائیں کون سا سیشن جج جو باہر نکل کے چیک کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے پاس تھانہ ہے تو وہ علاقے میں کیوں نہیں جاتا؟ ایگزیکٹلی. خدارا آپ نے وہ بات کی ہے کیونکہ آپ ٹرینڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب تک میجسٹریسی نظام کو آپ اوریجنل حالت میں نہیں لائیں گے، جس میں پولیس اسٹیشن کا ریمانڈ بھی وہ دیتا تھا بندوں کا، وہ پرائس کو بھی چیک کرتا تھا، وہ ملاوٹ کو بھی چیک کرتا تھا، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کام کر جائے. میں تو یہ کہتا ہوں ایئر مارشل صاحب مان لیتے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علاقے کا اس ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا افسر ہے، تو اسے سپروائز کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں اس کو جو پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ نے کوئی اختیارات دیے تو ظاہر ایک قانون میں ہے. ایک جو عدالتیں بھی ٹھیک ہیں اور آزاد ہیں، ہمارے ملک میں آزاد ہیں، انہوں نے کہا یہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ نے یہ نوٹیفیکیشن کیا. درست ہے، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو ڈی سیٹ بھی کریں گے اور پروسیڈ کریں گے اور آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ لگائیں گے.
اگر ایسا ہی ہے تو مجھے صرف ایک چیز کو بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کا جب تک ضلع کا آپ سپروائزری افسر مقرر نہیں بنا دیتے، قانون بھلے آل دا رولز میڈ فار دا پیپل، تو آپ ڈی سی او کو سے انڈر کر دیں، اس کو ڈی پی او بھی کر دیں، تو تاکہ لوگوں کو مہنگائی سے جان تو چھوٹے گی، کہ مجسٹریٹ نظام فعال ہو، بے شک بھلے سول جج بھی بن جائے علاقہ مجسٹریٹ. کیا کہیں؟ میں عرض یہ کروں گا کہ جو آپ نے اتنے لوسیڈلی کہا، جب جس بنیاد پہ آپ نے سسٹم بنایا ہے، اپنی طرح سے امپروو کیا ہے، اس میں بہت خامیاں ہیں، اور یہ خامیاں ایک دم نہیں ہیں، اور یہ سسٹم آگے پیچھے ہلنے جلنے میں، ابھی مظہر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ کارپوریٹ سسٹم ہے، یہ امریکہ میں بھی چل گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا آ گیا، نام لینا چاہیے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایبریشن ہے، ایکسیپشن. اس سے پہلے کون تھا؟ ایک کالے شخص جس کو 40 سال پہلے تو ان کو اپنی جان کی فکر تھی، ابھی بھی ہے. اس کے بعد کون آ رہا ہے؟ کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں، پھر ہم آتے ہیں. اس کے بعد کون آ رہا ہے؟ ہاں. جو بائیڈن، وہ شخص جس کے پاس کار نہیں ہے، وہ کمیوٹ کرتا ہے، ایون ایز اے سینیٹر اپنی گاڑی میں نہیں آتا ہے، نہیں اس کے پاس. ان کے پاس وہ ان کو بریک پتہ لے لیں میرا ہے. جی خیال. بالکل بریک لے لیں. غازی آپ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہی گیا، اور دوسرا بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. پاکستانی فوج 2940 کلومیٹر ہندوستان کے ساتھ اور 2640 افغانستان کے ساتھ، اور ہر محاذ پر لڑ رہی ہے. جنوبی وزیرستان میں روزانہ پاکستان آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور افسران بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ سول جو ادارے ہیں ان کی ناکامی کی صورت میں ان کے ساتھ بھی دن رات ایسے ہی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. کراچی کا پانی ہو، سیلاب ہو، یا کوئی اور یعنی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہم بات کریں گے کہ سول حکومتوں کی واقعی کیا ڈیوٹی رہ جاتی ہے. ہمارے ساتھ رہی.